السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں کرناٹکا بیدر پھر ممبئی میں 2 بڑے پروگرامز، پھر گجرات میں 1 پروگرام، پھر آج یہاں 2 پروگرام۔ گویا ہم لوگ کی زندگی کا یہ روٹین ورک ہو چکا ہے، یعنی روزمرہ زندگی، صبح اٹھو ایسے لیکچرز دیتے جاؤ۔ تو بامبے میں جو لیکچر ہو رہا تھا، تو بامبے کے لیکچر میں 7 سے 10 ہزار مستورات کا تھا پہلا دوپہر میں۔ تو مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے مستورات سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوزخ میں بڑی کثرت میں عورتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ریزن نمبر 1، عورتیں اپنی زبان خوب چلاتی ہیں، اور دوسرا، شادی کے بعد میں ہسبینڈ کے ساتھ جیسا بیہیو کرنا ہوتا ہے ویسا بیہیو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بالاپور میں کچھ الٹا نظر آ رہا ہے مجھے، کہ یہاں سارے بچیاں خاموش اعتکاف میں نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ سب کے سب جنت میں جانیں گے انشاءاللہ، اور وہ ساری زبانیں ادھر طرف چل رہی ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لڑکیوں کے برابر میں کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، ان کا اثر ان پر آیا، لیکن ان کا اثر ان تک نہیں جا رہا ہے۔ یہاں بڑا ان کو تو سننے دیتے کم سے کم۔ تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ڈاگ ان دا مینگر۔ ڈاگ ان دا مینگر مطلب وہ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے۔ ایسے قوم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی چیز کا، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں کہتا ہوں، ایک انگلش میں فریز ہے، ڈسٹربنگ فیکٹر۔ کبھی ہم لوگ ڈسٹربنگ فیکٹر نہیں بننا، یعنی ہم سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تکلیف ہو رہی تو میں سہ لوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے، لیکن مجھ سے اور مزید لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس محفل میں آپ نے نیت کرنا کہ میری وجہ سے اس محفل کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ جس وجہ سے سب جمع ہوئے ہیں، وہ کس لیے جمع ہوئے سوال کریں تو سننا آئے ہیں آپ سب لوگ۔ سننے کے لیے آنکھوں کا دخل ہے یا کان کا دخل ہے؟ سب سے میرا سوال ہے، کس کا دخل ہے سننے کے لیے؟ کانوں کا دخل ہے۔ تو اللہ نے ماشاءاللہ 2 کان دیے ہیں، استعمال کرے 2 کان کا۔ ابھی تک جو کر رہے تھے وہ 1 کان کا ہی کر رہے تھے، ایک سے سن کر ایک سے نکال رہے تھے اسکول میں 10 سال۔ کم از کم آج 2 کان کا بھی استعمال کر کے دل اور دماغ میں اپنی بات کو لے جائیں تو بات آپ کے مستقبل تک مدد کرے گی انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہاں مستورات اور بچیاں خاموشی سے بیٹھی ہیں، بالکل اسی طرح ابھی وہاں جتنے حضرات ہیں آپ سب لوگ خاموشی اختیار کیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو نوجوان بندے وہاں کھڑے ہو کر شور کر رہے تھے، اب دیکھیے کتنا خاموش ہے، ان کے لیے سب تالیاں بجائیں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، بہت جلد کامیاب ہو گئے، اور ٹکٹ بھی مل گیا جنت کا انشاءاللہ۔ ابھی میں شروع کروں بات؟ ہاں، اب تک تقریر شروع ہی نہیں ہوئی تھی، سمجھانے میں ہی وقت گزرا۔ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ایسا بالاپور میں، ورنہ کہیں بھی جاتا ہوں پہلے 3 سیکنڈ 10 سیکنڈ شور کر کے بس خاموش ہو جاتی ہے پبلک، سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی سننے کی نیت سے آپ سب لوگ بیٹھیں گے۔ جتنے بھی سٹیج پر حضرات بیٹھے ہیں اور یہاں جو تشریف لے آئے ہیں اور دور دور تک جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، وہ سب لوگ تھوڑی دیر 40 منٹ آپ لوگ صبر کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ۔ میں کچھ میرے تجربات آپ لوگ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ہماری قوم جو مسلمان بالخصوص یہ جو بندے ہیں، ان میں جوش بہت ہوتا ہے، اور بنا جوش انسان کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ جوش بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لائف میں کوئی چیز پانا ہوتا ہے انسان کو تو جوش کا ہونا لازم ہے۔ بنا جوش انسان بلندیوں تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن افسوس جوش کے ساتھ میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں، یہاں مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم بلندیوں تک نہیں پہنچتے ہیں۔ ہمیں ہمت ہونا بہت ضروری ہے، کیسے بھی حالت ہو جائے، کتنے بھی برے حالت،
کتنے بھی ٹف سچویشن سے ہمیں گزرنا ہو تو ہم نے گزرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس میں ہمت ہونا بہت ضروری ہے۔ بنا ہمت ہم منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، بنا ہمت ہم لوگ آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے۔ لیکن افسوس، ہمت کے ساتھ حکمت بھی ہونا بہت ضروری ہے، جو ہماری قوم میں حکمت نہیں ہے۔ ہم میں جوش ہے ضرور لیکن ہوش نہیں ہے، ہمت ہے ضرور لیکن حکمت نہیں ہے۔ آج یہ چیزیں نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ بیچ میں ہینگنگ پوزیشن ہے نا، لٹک رہے ہیں۔ جیسے پلسرات کا راستہ ہوتا ہے، بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے، کہاں گرتے پتہ ہی نہیں ہے۔ بالکل مسلمان قوم کا یہ حال ہے آج کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، ان کی منزل کدھر ہے نہیں پتا ہے انہیں۔ اسی لیے شاید اللہ نے نماز میں سب سے پہلی جو دعا رکھا سورہ فاتحہ، وہ سمت کے اوپر ہی رکھا، ڈائریکشن کے اوپر ہی رکھا ہے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرے انعامات ہے، اس راستے پر قطعی نہیں چلا جس پر تیرا عذاب ہے۔ کیونکہ ڈائریکشن سے ہی انسان کو منزل ملتی ہے، ڈائریکشن سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، ڈائریکشن سے ہی انسان کو بلندی ملتی ہے۔ لیکن ڈائریکشن میں کیا ہونا، صرف ڈائریکشن دیکھنا نہیں کمال، ڈائریکشن میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ڈسپلن کا مطلب خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، ڈسپلن کا مطلب جو کون سے وقت پر کون سا کام کرنا ہے اس وقت پر وہی کام کرنا، وہ ڈسپلن ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، کتاب لے کر آپ پڑھائی کر رہے ہو نیٹ کی، تو وہ ڈسپلن نہیں ہے، اس وقت میں فجر کی نماز پڑھنا۔ تو کھانے کا جو وقت ہے برابر اسی وقت میں کھانا آپ کھاتے ہو اور کم کھاتے ہو، وقت پر کھاتے ہو، وہ ڈسپلن لائف ہوتی ہے۔ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ لمبے سمے تک کھانا کھا سکتا ہے۔ جو بندہ خوب کھاتا ہے کھانا آج، وہ مستقبل میں بہت کم کھانا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ بیماریوں کا مرکز ہو جاتا ہے اس کا پیٹ، کیونکہ آج بہت کھا رہا ہے۔ جو آج کم کھاتا ہے وہ لمبے سمے تک کھا سکتا ہے۔ جو آج میٹھا کھاتا ہے تھوڑے مقدار میں، وہ اگلے 40 سال تک میٹھا کھا سکتا ہے۔ آج جو میٹھا 1-1 کلو کھاتا ہے، وہ 4 سال کے بعد پھر میٹھا کھانے لائق ہی نہیں رہتا ہے، وہ ڈیابیٹیز کی دکان ہو جاتی ہے وہ۔ اسی لیے ہر چیز میں ڈسپلن، کھانے میں ڈسپلن، سونے میں ڈسپلن، چلنے میں ڈسپلن، علم حاصل کرنے میں ڈسپلن۔ ڈائریکشن سے میں نے میری تقریر شروع کی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ڈائریکشن نہیں ہے۔ ڈریمز تو ہے، ڈیزائرز ہے، خواہشات ہے، خواب ہے، لیکن ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ کیسے جائیں، کہاں جائیں، کیسے زندگی گزاریں، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، تو پھر کیا منزل ملے گی؟ اسی لیے اللہ نے بار بار اس کو پڑھنے کو کہا نماز میں، تو اس کے بنا نماز ادھوری ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے انسان کو ڈائریکشن ملنا، اور صحیح ڈائریکشن، وہ ڈائریکشن جس میں اللہ کے انعامات ہیں، وہ ڈائریکشن نہیں جس میں اللہ کے عذاب ہے۔ آپ جیسے ڈائریکشن سے ہٹتے ہو تو ڈیویٹ ہو جاتے ہو، اب جب ڈیویٹ ہو گئے تو ڈسٹرب ہو جاؤ گے، ڈسٹرب ہو جاؤ تو ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے، اب جب ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے تو اگین دا ڈس اپوائنٹمنٹ لیڈس ٹو ڈپریشن۔ آج انسان 10 میں 5 6 7 نوجوان بچے ڈپریشن میں ہیں، کیوں؟ وہ ڈائریکشن میں نہیں ہے، وہ ڈیویٹ ہو گئے، وہ ڈسٹرب ہو گئے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے۔ ان کے بھی ڈیزائرز ہیں لیکن ڈسپلن لائف میں نہیں ہے، ڈیڈیکیشن لائف میں نہیں ہے، ڈٹرمینیشن لائف میں نہیں ہے، عزم نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ اسی لیے آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ دوسری جو قومیں ہیں جو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اس تیزی سے ہماری قوم آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ باقی جو جتنے چیزیں ہیں وہ سب ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے دنیا میں آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے کسی کے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا، اگر تھا بھی تو بہت کم لوگ کے پاس میں، یا اگر میں کہوں آج سے 30 سال پہلے سمارٹ فون کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن آج یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 90% بندوں کے پاس میں سمارٹ فون ہے۔ ان تمام جو بندے سمارٹ فون رکھتے ہیں، ان سب سے میرا سوال، کیا آپ پہلے سمارٹ انڈیویجول ہیں؟ آر یو اسمارٹ انف ٹو یوز اے اسمارٹ فون؟ کیا آپ اسمارٹ کا مطلب دو ہے، ایک خوبصورت کو بھی کہتے ہیں اور ایک ہوشیار کو بھی اسمارٹ کہتے ہیں۔ از اے اسمارٹ پرسن مطلب صرف خوبصورت نہیں ہے،
یعنی بڑا ہوشیار بندے کو بھی سمارٹ کہتے ہیں، ٹیلنٹڈ بندے کو بھی سمارٹ کہتے ہیں. تو کیا سمارٹ فون استعمال کرنے والے تمام بندوں، کیا آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ سمارٹ ہیں؟ سمارٹ فون میں آپ کو سافٹ ویئرز اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. 6 مہینے 1 سال کے بعد سافٹ ویئرز کو آپ کو نوٹیفیکیشن آتا ہے، آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. تو جس تیزی سے ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے، تو کیا آپ اس تیزی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہو آپ؟ جتنا میتھمیٹکس کا علم آج سے 5 سال پہلے تھا، آج اتنا ہی ہے، گھٹا یا بڑا ہے؟ جو بندے 10ویں جماعت کامیاب کیے تھے 5 سال پہلے، اور آج جو ان کی میتھمیٹکس کی نالج ہے، 5 سال میں بڑھنا چاہیے کہ گھٹنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے، لیکن سب کی گھٹ رہی ہے. جتنا علم میتھس کا پچھلے 2 سال پہلے تھا، آج اتنا علم نہیں ہے. اپڈیٹ نہیں کر رہے میتھمیٹکس کو. جو کتاب پڑھے بس وہیں پڑھے اور بھول گئے. تو ہماری قوم جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، وہ 1 سال کے مقصد ہے ان کا، بس یہی سال پڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے. تو یاد رکھیں، جو اسکول میں بچے جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کچھ چیزیں رٹا مار کر امتحان کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ اصل ایجوکیشن کا مقصد نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ امتحان میں لکھنے کے لیے یاد کرتے ہو تو کوئی کمال نہیں کرتے ہو آپ، کیونکہ یاد کرنا کمال نہیں ہے. کمال کس میں ہے؟ یاد رکھنے میں کمال ہے. یاد کرنے میں کمال نہیں ہے، یاد رکھنے میں کمال ہے. ایک کوئی بندہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن کو یاد کیا تو اس کو سند ملی، سرٹیفکیٹ دی گئی ہے، آنر کیا گیا. اس کو گھر میں دعوت ہوئی، پھول پہنائے، کپڑے وغیرہ سب ملے. 2 سال کے بعد مسجد کے امام صاحب بلائے کہ بیٹا، میں نے سنا آپ حافظ قرآن ہیں، میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے، آپ نے مسجد میں تراویح کی نماز پڑھانا ہے. رمضان میں 104 بخار آ جاتا ہے اس بندے کو، حالانکہ ہے حافظ قرآن، نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 2 سال اس نے سند لینے کے بعد کے گزارے، اس میں اس نے پریکٹس ہی نہیں کی، تو اس کو یاد نہیں ہے. تو اسی لیے کہتا ہوں کہ کمال یاد کرنے میں نہیں ہے، کمال یاد رکھنے میں ہے. آپ کب تک یاد رکھو گے؟ کمپیوٹر پروگرامر ہے آپ، کوئی کورس کیے ہیں تو وہ کورس کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس رہے گی، لیکن جب انٹرویو ہوگی تو سرٹیفکیٹ کو نہیں دیکھا جائے گا. سرٹیفکیٹس کو ایسے برابر میں سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا. سوال پوچھا جائے گا کہ انسان اپنے ذہن میں کتنا نالج کو سٹور کر رکھا ہے، یہ کتنا یاد ہے، اس کو کتنا ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، اپنی زبان سے بول سکتا ہے، اسی بندے کی قدر ہے. کتنے لڑکے ایم اے ایم ایڈ بھی کیے ہیں، ایم ایس سی ایم ایڈ بھی کیے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کیے ہیں، سٹیج پر کھڑے ہو کر میتھمیٹکس پر 2 منٹ کا لیکچر نہیں دے سکتے ہیں، کیمسٹری پر 2 منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں، فزکس پر 2 منٹ بات نہیں کر سکتے